وقت جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جب پورا سنسار ابھی جاگ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ بالکل خالی پیٹ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس مبارک اور قیمتی وقت میں جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ دو عظیم الشان صورتیں پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر دل کے پورے یقین کے ساتھ دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پاک کلام کی برکت سے جو اس انسان کو دن کا پہلا پیشاب آتا ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چھپی ہوئی تمام بیماریوں کا، تمام زہریلے مادوں کا اور ہر قسم کے دائمی مرض کا خروج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس نے صدیوں سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مریض کو جو برسوں سے دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا ہے اور جس کو دنیا کے کسی ہسپتال اور کسی حکیم سے شفا نہیں ہو رہی، آپ یہ معجزاتی پانی اسے پلا کر دیکھیں۔ اللہ کے کلام میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ جو بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکا ہے، جس کی جیب خالی ہو چکی ہے اور امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اور ڈاکٹروں نے یہاں تک جواب دے دیا ہے کہ اب اس مریض کی صرف خدمت کریں، اب دنیا کی کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان لا علاج مریضوں کو بھی بستر مرگ سے اٹھا کر صحت و تندرستی کی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لا علاج بیماریاں ہیں، جن کا نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ان سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کی برکات پہلے ہی دن سے بلکہ پہلی ہی خوراک سے آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے شیشے کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ کیسے اللہ کا کلام جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی پہلی صورت کی عظمت کو جاننا ہوگا، اور اس صورت کا نام مصلے پر بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی صورت جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ مبارک صورت سورہ الفاتحہ ہے۔ جی ہاں، سورہ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی جلیل القدر اور عظیم الشان صورت ہے، جس کے بارے میں کائنات کا ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی صورت ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کے تجربات سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آتی تھی یا کوئی ایسا مریض سامنے آتا تھا جس کا بچنا محال ہوتا تھا، تو وہ اس سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر یا اس مریض پر دم کرتے تھے اور اللہ رب العزت اسی وقت شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سورہ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری برکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اس سورہ الفاتحہ کا مقام، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کس قدر زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 بار نہیں بلکہ 2 بار نازل فرما رہا ہے۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا پتہ ہمیشہ کلام کرنے والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اس یونیورسل قاعدے کی بنیاد پر اگر آپ اندازہ لگائیں تو قرآن پاک ایک ایسا معظم، مبین اور لاریب کلام ہے کہ پوری کائنات میں اس کے مثل کسی انسان، کسی جن یا کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں، یہ خود کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔
इस कलाम रब्बानी में दुनिया और आखिरत के सारे उलूम, सारी हिकमतें और जिस्म व रूह की तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। एक बहुत बड़े अस्पताल के डॉक्टर खुद बता रहे थे कि हमारे आईसीयू में जहां मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं और वेंटिलेटर पर पड़े होते हैं, वहां हमने एक तजुर्बा किया कि कुरान मजीद की इन सूरतों की तिलावत को, खुसूसन सूरह अल फातिहा की तिलावत को हल्की आवाज में चला दिया। आप यकीन करें कि सिर्फ इस कलाम को सुनने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने उन मरीजों के दिल की धड़कनों को तरतीब दी और उनको ऐसी शिफा अता फरमा दी कि जो मेडिकल साइंस की तारीख में एक मौजज़ा बन गया। अब इस अमल की मुकम्मल तफसील, इसका तरीका कार और इसकी तरतीब को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझकर बहुत ज्यादा तवज्जो और ध्यान के साथ समाअत फरमाएं। ये वो सूरतें और वो वजीफा है जो सारी जिंदगी आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा और आपके घर से बीमारियों का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। बस आपने इसकी तरतीब को अच्छे तरीके से जहन नशीन करना है और इसी के मुताबिक अमल करना है, बिल्कुल एक लफ्ज भी आगे पीछे किए बगैर और बताई गई तादाद और अदद की भी कमी बेसी किए बगैर आपने इसे पढ़ना है, क्योंकि वज़ीफ़े में तादाद की वही अहमियत होती है जो किसी ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी के दंदानों की होती है। तो सबसे पहले आपने इस अमल के शुरू में पूरे दिल की आजिज़ी के साथ 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और कोई सा भी छोटा दुरूद पाक जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरह अल फातिहा को पूरे 40 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि हर मरतबा पूरी सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी जाएगी, यानी आपने हर बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। जब आप 40 मरतबा इस तरह पूरी सूरह अल फातिहा को मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आखिर में फिर से 7 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये अमल आप फज्र की नमाज के फौरन बाद मुसल्ले पर बैठकर कर लें, या अगर किसी वजह से फज्र के वक्त न कर सकें तो फज्र से पहले तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं। यानी बुनियादी शर्त यह है कि आपने नहार मुंह खाली पेट सुबह के वक्त कुछ खाए पिए बगैर ये अमल करना है। अगर आपको प्यास लगी हो तो सादा पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की गिज्जा खाए बगैर जब आप बिल्कुल खाली पेट ये अमल करेंगे तो इस कलाम की तासीर आपके खून के एक एक कतरे में रच बस जाएगी और इसकी रूहानी ताकत बहुत ज्यादा बढ़कर मिलेगी। इस वक्त की एक और बड़ी फजीलत यह है कि सुबह के वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका यानी रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते जमीन पर एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं और अल्लाह की रहमतें और अनवारात खूब ज्यादा बरस रहे होते हैं। इसीलिए ये वक्त दुआ की कबूलियत और वज़ीफ़ की तासीर के लिए सबसे ज्यादा अहम और कीमती माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कुरान मजीद की वो अजीमुशान सूरत पढ़नी है जिसे खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जीनत और कुरान की दुल्हन कहा है, यानी सूरह अर रहमान। ये कुरान पाक की वो खूबसूरत सूरत है जिससे हर मुसलमान को एक दिली मोहब्बत और लगाव है, और तारीख के बड़े बड़े औलिया अल्लाह और अल्लाह वालों ने इस सूरत को हमेशा अपने रोजमर्रा के विर्द और वज़ीफ़े में रखा है। इस सूरत की बरक़ात के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सूरत पढ़ने वाला बंदा दुनिया में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और बड़ी से बड़ी मूजी बीमारियां भी कभी उसके और उसके घर वालों के करीब नहीं आती। इस सूरत को भी आपने इसी तरह अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ना है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर आपने शुरू और आखिर में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है तो इस सूरह अर रहमान के साथ भी आपने इतनी ही तादाद रखनी है ताकि अमल की तालमेल बरकरार रहे,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अपने प्यारे सहाबा कराम के सामने इस पूरी सूरत की तिलावत फरमाई तो सहाबा इकराम बड़े अदब और खामोशी के साथ सर झुकाए सुनते रहे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि तुमसे अच्छे तो जिन्नात हैं, क्योंकि जब मैं रात को जिनों की वादी में गया और उनके सामने इस सूरत की तिलावत की तो जब भी मैं इस आयत पर पहुंचता था कि फबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकद्दिबान, यानी ए जिनों और इंसानों के गिरोह, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो वो जिन्नात तड़प उठते थे और वजद में आकर कहते थे कि ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी भी नेमत की नाशुक्री नहीं करते और तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। ये सूरत हर किस्म की जिस्मानी, रूहानी और माली हाजत रवाई के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन अक्सीर का दर्जा रखती है। अब आपने इस पानी पर दम करने और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत गौर से समझना है ताकि कोई गलती ना हो। आपने अमल शुरू करने से पहले ही अपने पास पानी की एक बड़ी बोतल जो कि 1.5 लीटर या कम से कम 1.25 लीटर की हो, अच्छे तरीके से साफ सुथरी भरकर अपने सामने रख लेनी है। जब आप दोनों सूरतों का ये मुबारक अमल पूरी तवज्जो, यकसुई और तादाद के मुताबिक मुकम्मल कर लें तो इस बोतल का ढक्कन खोलकर इस पानी के ऊपर 3 मरतबा गहरा फूंक मारकर दम कर दें। इस दम किए हुए मोजज़ाती पानी को आपने दिन में 3 टाइम लाजमी इस्तेमाल करना है और अगर घर में कोई दूसरा मरीज है तो उसे पिलाना है। इसकी तरतीब ये होगी कि एक हिस्सा सुबह नहार मुंह पीना है, दूसरा हिस्सा दोपहर को खाने से पहले या बाद में, और तीसरा हिस्सा रात को सोने से पहले पीना है। अगर मसरूफियत की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से 3 टाइम पीना मुमकिन न हो तो कम से कम दिन में 2 टाइम यानी सुबह और शाम तो आपने इसे लाजमी पीना है। अगर आप खुद किसी तकलीफ या बीमारी में मुब्तला हैं तो ये पानी खुद भी पिए और पीने के बाद थोड़ा सा पानी अपने हाथों पर लगाकर उन हाथों पर दम करके अपने पूरे वजूद पर सर से लेकर पांव तक अच्छे तरीके से फेर ले जहां जहां आपको तकलीफ महसूस होती है। अगर आप ये अमल पूरे यकीन के साथ सुबह के वक्त करेंगे तो अल्लाह के फज़ल से दोपहर तक इसके हैरत अंगेज असरात और इसका बेहतरीन रिजल्ट आपकी अपनी आंखों के सामने होगा और आपका जिस्म खुद को हल्का फुल्का महसूस करेगा। अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप डॉक्टर की दवा खा रहे हैं लेकिन वो दवा आपके जिस्म पर असर नहीं कर रही तो मायूस ना हो, इस अमल की बरकत से वो दवा भी अल्लाह के हुक्म से तीरे बहदफ काम करना शुरू कर देगी और बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। याद रहे कि अल्लाह का कलाम सच्चा है और उसका वादा हक है। बस जरूरत इस बात की है कि जब आप पढ़ने बैठें तो आपके दिल में राई के दाने बराबर भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक अमल के असर को जाया कर देता है। पूरे तवक्कुल और यकीन के साथ जब आप इस पानी को अपना मामूल बना लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके दिन बदलते हैं, कैसे आपके घर से बीमारियां, परेशानियां और नाचाकियां दूर होती हैं और अल्लाह की रहमत का साया आपके पूरे खानदान पर कायम हो जाता है। जब अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद उस मरहले पर आ जाए कि अब बातिल के साथ टकराव है और अब चाहिए कि सारी कुव्वत एक मरकज पर जमा हो जाए, हिजरत फर्ज कर दी गई। वो हिजरत घर बार छोड़कर, अहलो अयाल को छोड़कर और मक्के के भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़कर अपने घर वालों को, जो लोग हिजरत करके आए, हुक्म था। हिजरत मदीना फर्ज थी, हिजरत हबशा फर्ज नहीं थी। सिर्फ इजाजत थी कि जिनसे सख्तियां नहीं झेली जा रही मजीद वो चले जाए। तो हिजरत का ये इब्तदाई नुक्ता, इंतहा ये जिहाद, अल मुजाहिद मन जहाद नफ्सहू, जिहाद तो यहाँ से शुरू हो गया, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना। सुबह नफ्स ने कहा अभी सो जाओ, आपने नफ्स की बात को रद्द किया, अपना कंबल उठा के फेंका, उठे, वुजू किया, नमाज के लिए आप मस्जिद चल दिए, आपने जिहाद किया नफ्स के खिलाफ। ये अफजलुल जिहाद है। और सबसे चोटी ऊपर यह है कि जब वो हक व बातिल की जंग हो तो जान हथेली पर रखकर मैदान में हाजिर होता। इसी तरह ये जो शिर्क फिल इताअत है, मैंने आपको उसकी इब्तिदा भी बता दी इनफरादी सतह। अफरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअंत तकूनु अलैहि वकीला,
کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ذاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچئے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیریمنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد۔ اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی۔ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اللہ اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے۔ اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ عام۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہ سمجھا گیا۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے، یہ تو انقلاب آ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے، ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی، خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچایا، ایک اپنے پاس رکھا، ظالمانہ نظام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری، تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے۔ کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے۔
لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور, ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا, کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے, یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی, نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت, بدترین شرک. اب آئیے محبت, شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے, برابر بھی آ کر حد نشین ہو گئی, بیٹھ گئی, تو یہ شرک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی, اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے. ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, انتہائی لرزا دینے والی آیت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کے کان کھول دیجئے, اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو, اے ایمان کے دعوے دارو, اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے, اور اپنے وہ محل, اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں, انہیں خوب فرنش کیا ہے, اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ, وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے. 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, 5 قریب ترین رشتے آ گئے, باپ, بیٹا, بھائی, زوجین اور رشتہ دار. رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا. اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی. دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے, اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی اب. اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے بڑے محبوب ہیں, اور ایسے بنائے ہیں, قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون, ایسے بنا رہے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر. اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے, کوئی ڈپریشن نہ آ جائے. یہ 8 چیزیں, یہ مال و دولت دنیا 3, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے. ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہو. اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجیے. آئیے انڈیویجول لیول پر دولت کی محبت. اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں, حرام ذرائع استعمال کریں, دولت آنی چاہیے, حلال سے ہو, حرام سے ہو, جائز ہو, ناجائز سے ہو, بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے, تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت. یہ دولت آپ کی معبود ہے. کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے, تعس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بد دعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم, درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. نام عبد الرحمن ہے, حقیقت میں عبد الدینار ہے. عبد الدرہم, درہم و دینار آنے چاہیے, جائز سے یا ناجائز سے, حلال سے یا حرام سے, صحیح سے یا غلط سے, بھائی ہو کر بھائی ہو. تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے, اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت. اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے, ہم براہ راست ہی پوج لیں گے. بس یہی تو فرق کیا ہے نا. عبد الدینار و عبد الدرہم, یہ انفرادی سطح پر. شرک فی المحبت جو روح عبادت ہے, جو عبادت کی جان ہے, محبت, غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. اور ٹاپ پر لے آئیے
آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا۔ وطن زندہ باد، یہ وطن پرستی، اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے۔ ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے، اس کا جھنڈا سلامی دو۔ یہ وطن کے معبود کے ریچولز، مذہب وطنیت، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا۔ لکیر انسانیت منقسم، جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا ہے میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں رہتا، اور اس پر چیبے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، شرک فی الدعاء، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ۔ فَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے، اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں گا۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہی ہے نا۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھا۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی ہو، شرک، شرک فی الدعاء۔ اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک ہے استعارتاً، استعارتاً اقبال کہتا ہے ہمالا ہے فضیل کشور ہندوستان، تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے۔ اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، عادت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے، ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے، نہیں۔ اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں، اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔
میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربرائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگتا ہے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، کہ تاگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، اور نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا حق ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود پرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہنم منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھا؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔ اور دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے، پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو ابدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی، قنوت والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا، یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل، وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کے سامنے پچھ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی، اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ جائز، حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گرتے، بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی، سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو،
ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا. عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں. یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے, کتنے جھکتے تھے, اور پھر وہ اٹھ کر وہ سلام ہو رہے. یہ مشرکانہ فعل ہے جو اولیاء دربار میں بھی تھا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے, حرام ہے, جائز نہیں. دربار میں شکایت پہنچ گئی. آخر مخبری کرنے والے بھی تھے, حاسد بھی تھے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ طلبی ہو گئی, بلایا گیا دربار میں حاضری, اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سے حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا. رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے, سجدے کا ہاف کہہ لیجئے. لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں, وہ عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی, حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے. تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں. رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا. بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے, پھر اپنا سر نکالا کہ جیل میں ڈال دیے گئے, کوئی پرواہ نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. دین الہی, دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا. اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا, بڑے مولوی, درباری مولوی, انہوں نے سبق پڑھایا تھا. اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے, اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے. اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو, ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرا 1000 سال, اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں, الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی. یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے, اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے. وہ دین اکبری ہے, دین الہی ہے. اور دین الہی کیا تھا؟